تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہم پر جو ہے اس کی نماز جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر جو ہے 62 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کی طرف جو ہے جاؤ، یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کے جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو، ٹھیک۔ تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں، اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دیں، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے، اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خواہ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے، یا نہ پڑھے، یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو، یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے، ٹھیک، باز آ جائیں، ورنہ آپ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے، بلا وجہ نہیں پڑھتا ہے، کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے۔ تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ وسلم فرماتے مہر نہ لگا دیں، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے، اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے۔